کیا تبرک کھا سکتے ہیں؟ یہ تبرک کھانے ہے کیا؟ تبرک کا کیا مقصد ہے آپ کا؟ تو خالی لفظ سے تو مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ آپ کی کیا مراد ہے. تو آپ اپنے سوال کو ذرا واضح کریں کہ کیا کھانا چاہتے ہیں آپ. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے. بعض دفعہ کسی بزرگ کا جھوٹا کھا لیا جاتا ہے کہ برکت کے لیے، تو جائز ہے. باقی اعمال کو فوکس کرنا چاہیے. اصل میں برکت آتی ہے اعمال سے. جادو اور نظر سے بچنے کے لیے کیا سورہ بقرہ روزانہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل. سورہ بقرہ رقیہ حدیث سے آتا ہے. رقیہ کہتے ہیں جو بھی شیاطین اور جنات سے حفاظت کے لیے. تو لیکن آپ ویسے قرآن کی روزانہ تلاوت کریں. پہلا پارہ، دوسرا پارہ 30 دن میں قرآن ختم کر لیا کریں، کیونکہ روزانہ آپ سورہ بقرہ ہی پڑھیں گے تو باقی قرآن رہ جائے گا آپ کا. اور رقیہ کے لیے کبھی کبھار سورہ بقرہ پڑھ لی، لیکن کنٹینیوسلی آپ قرآن الحمد سے لے کے والناس تک ختم کیا کریں تاکہ پورا قرآن ختم. اور کبھی کبھار سورہ بقرہ پڑھ لی. اور روز جو معمول جنات اور جادو سے بچنے کے لیے وہ سورہ فلق اور سورہ ناس، قل هو اللہ احد، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ 3 صورتیں رات کو پڑھیں اور اپنے اوپر دم کر لیا کریں. پھونک ماری اور پورے جسم پہ ہاتھ پھیر لیا. یہ زیادہ آسان پیکیج ہے. کن الفاظ سے طلاق ہو جاتی ہے؟ تفصیل سے بتا دیں. دیکھیں، طلاق کی 2 قسمیں ہیں. طلاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرد اپنی بیوی کو اپنے نکاح سے ختم کرتا ہے، اپنی نکاح سے جدا کرتا ہے. تو اللہ نے مرد کو یہ رائٹ دیا ہے، یعنی اس کے پاس یہ طاقت اور قدرت ہے کہ جب عورت اس کے نکاح میں آئے گی تو وہ جب چاہے اس نکاح کو ختم کر سکتا ہے. کر سکتا ہے کا مطلب یہ نہیں کوئی اچھا کام ہے کر دینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کی نظر میں طلاق ہے. لیکن یہ کام مرد کر سکتا ہے. عورت کے پاس ڈیورس کا رائٹ نہیں ہے. اور خلا کا رائٹ ہے کا مطلب کیا ہے؟ خلا کا حق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت شوہر سے خلا کا یعنی طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے یا نکاح کو ختم کرانے کا مطالبہ کر سکتی ہے، کوئی ضرورت اگر اسے ہو. بغیر ضرورت کے تو مطالبہ بھی حرام ہے اس کے لیے، لیکن بہرحال مطالبہ کر سکتی ہے اگر اس کو شوہر پسند نہیں ہے. تو وہاں بھی شوہر ہی نکاح ختم کرے گا. میں بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ یک طرفہ خلا جو عدالتوں میں چل رہا ہے اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں. ہاں، شوہر ظلم کر رہا ہے اور وہ ایسی نوعیت کا ظلم ہو جو نکاح فسخ کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہو، تو پھر کورٹ کے ذریعے نکاح ختم کرایا جا سکتا ہے. آج کل ظلم ثابت بھی نہیں ہوتا، بس عورت کو شوہر پسند نہیں ہے، یا چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہر گھر میں ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ کوتاہیاں شوہر کی طرف سے، کچھ بیوی کی طرف سے، لیکن جو ہے وہ عورت پھر بھی اس سے وہ کورٹ میں کیس کر کے یک طرفہ خلا لے لیتی ہے. اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. چاروں اماموں کے نزدیک وہ خلا باطل ہے. قرآن و سنت کے مطابق وہ خلا باطل ہے. چاروں اماموں نے اس لیے کہا ہے کہ قرآن و سنت میں اس والے خلا کا جو آج کل چل رہا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس پہ میں تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، دلائل سے بہت کچھ کہہ چکا ہوں اس پہ میں. تو مرد کو اللہ نے یہ رائٹ دیا ہے کہ طاقت دی ہے کہ وہ جب چاہے نکاح ختم کر سکتا ہے. تو 2 طرح کے الفاظ ہیں. ایک تو وہ الفاظ ہیں نکاح ختم کرنے کے جو کسی سوسائٹی میں اس کا مطلب نکاح ختم کرنا ہی ہو، جیسے انگلش میں ڈیورس کا لفظ ہے، اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہی ہے کہ نکاح ختم کرنا ہوں. اردو اور عربی میں طلاق کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ نکاح ختم کرنا ہوں. تو ایسے الفاظ کو طلاق کے بارے میں صریح الفاظ کہا جاتا ہے. صریح کا مطلب کہ ان کا اب عرف میں یا اس زبان میں یا کلچر میں نکاح ختم کرنے کے علاوہ کوئی اور مطلب ہے ہی نہیں. تو ایسا لفظ جب بھی استعمال کیا جائے گا تو شریعت نے ہمیں ایک اصول بتایا، قرآن سے ثابت ہے، الطلاق مرتان، کہ الطلاق مرتان کا پورا ترجمہ کیا ہوگا کہ وہ الفاظ جو کسی زبان میں نکاح ختم کرنے ہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ الفاظ تم 2 دفعہ استعمال کر سکتے ہو. تو 2 دفعہ استعمال کے بعد تمہیں یہ رائٹ ہے کہ چاہو تو رجوع کر لو، چاہو تو چھوڑ دو. تو طلاق کا مطلب طلاق نہیں ہے، اس میں ڈیورس کا لفظ بھی آ گیا، حالانکہ وہ تو طلاق کا لفظ نہیں ہے. تو طلاق چونکہ عربوں میں نکاح ختم کرنے کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال ہی نہیں ہوتی تھی جب بیوی کی طرف وہ نسبت کرتے تھے. تو یہاں الطلاق مرتان کا مطلب قرآن میں کیا ہوگا کہ اب میں اس کا وہ ترجمہ کر رہا ہوں جو اس کا اصل مفہوم ہے. الطلاق مرتان، وہ لفظ جو کسی زبان میں نکاح ختم کرنے کے علاوہ کسی اور معنی میں یوز ہی نہیں ہوتا، وہ لفظ تم 2 دفعہ استعمال کر سکتے ہو. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان. 2 دفعہ استعمال کرنے کے بعد تمہیں یہ رائٹ ہے کہ تم رجوع بھی کر سکتے ہو اور چاہو تو چھوڑ بھی سکتے ہو. اور اگر تیسری دفعہ یہ لفظ یوز کر لیا فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری دفعہ یہ لفظ یوز کر لیا، کون سا لفظ جو کسی زبان میں نکاح ختم کرنے کے علاوہ کسی اور معنی میں یوز ہی نہیں ہوتا، تو تیسری دفعہ اللہ کہتے ہیں اگر وہ لفظ تمہیں استعمال کر لیا تو پھر یہ عورت تمہارے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ یہ کہیں اور نکاح نہ کر لے، چاہے تو پھر اسی کے ساتھ زندگی گزار لے، اور اگر وہ چھوڑ دے تو عدت کے بعد پھر پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے. اس کو کہتے ہیں صریح طلاق. دوسری طلاق ہوتی ہے کنایا. کنایا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسا لفظ بیوی کو اپنے نکاح سے دور کرنے کے لیے، نکاح ختم کرنے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں جس کے 2 مطلب نکلتے ہیں. ایک مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ شاید آپ نکاح ختم کرنا چاہ رہے ہیں، دوسرا مطلب کچھ اور بھی نکل سکتا ہے اس کا. تو ان الفاظ کو کہا جاتا ہے کنایا. تو ان کنایا الفاظ ہیں جیسے آج سے میرا تیرا تعلق ختم. اب بھائی تعلق ختم تو دونوں کیا مطلب، نکاح کا تعلق ختم ہے یا ویسے ہی تعلق ختم بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تمہارا میرا تعلق ہی نہیں ہے. تو ایسے موقع پہ پھر شوہر سے نیت پوچھی جائے گی یا دیکھا جائے گا کہ مذاکرہ طلاق، یعنی بات طلاق کی چل رہی تھی، بیوی نے طلاق مانگی تھی اور اس کے جواب میں اس نے یہ الفاظ کہے، تو واضح قرینہ موجود ہو جس سے پتہ چل رہا ہو کہ اس کی نیت طلاق کے علاوہ کچھ تھی نہیں، تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی. اور اگر اس کی واضح قرینہ تو نہ ہو لیکن یہ خود دعویٰ کرے کہ میری نیت طلاق کی تھی تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی. تو ایسے کنایہ الفاظ کی بھی پھر 2 قسمیں ہیں. ایک تو وہ کنایہ الفاظ ہیں کہ اس لفظ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ نکاح کا رشتہ ختم کر رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس لفظ سے تو پتہ نہیں چل رہا لیکن اس کے جملے کو، اس کے کلام کو ٹھیک ماننے کے لیے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس سے پہلے طلاق کا لفظ
فرض کیا جائے. مثال سے بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. ویسے تو دینی مدارس کے طلبہ کے لیے لیکچر ہے، لیکن آج کل مجتہدین بہت مارکیٹ میں آ رہے ہیں اور فتوے ہر جگہ سے چل رہے ہیں، تو اس لیے تھوڑا تھوڑا قوم کو اویئر کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اب دیکھو اس کی مثال ایسے ہے، جیسے ایک آدمی نے بیوی کو کہہ دیا آج سے میرا تیرا تعلق ختم، اور نیت اس کی یہی تھی کہ میں نکاح ختم کر رہا ہوں، اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھائی میری نیت یہی ہے کہ نکاح ختم کر رہا ہوں، تو پھر ایک طلاق واقع ہوگی اور طلاق بائن ہوگی. بائن کا مطلب رجوع کا حق نہیں ہوگا، کیونکہ تعلق ختم کا مطلب یہی ہے کہ نکاح میں نے ڈسکنیکٹ کر دیا، ختم، تو رجوع کا حق بھی نہیں ہے مجھے. اس نے اپنے رجوع کے حق کو خود ہی ختم کر دیا ہے. اور دوسرا طریقہ کنایا کا یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسا لفظ استعمال کیا کہ جس کے دو مطلب تو نکلتے ہیں، لیکن اگر ہم اس سے طلاق کا مطلب مراد لیں تو وہ لفظ بذات خود طلاق کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس لفظ کو درست ماننے کے لیے ایک اور چیز فرض کرنی پڑے گی، طلاق کا جملہ فرض کرنا پڑے گا. اس کی مثال ایسے جیسے ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اعتدی، یعنی تو عدت گزارنا شروع کر دے بس. اب اس سے پوچھا جائے گا کیا مطلب بھائی تو کیا کہہ رہا ہے عدت گزارنا شروع کر دے؟ تو کیا تمہاری اس سے طلاق مراد ہے؟ کیونکہ طلاق کے بعد ہی عورت عدت گزارتی ہے. وہ کہے کہ ہاں میری مراد طلاق ہی تھی. تو اب یہاں عدت گزارنا شروع کر دے یہ لفظ ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو نکاح کے رشتے کو ڈسکنیکٹ کر رہا ہے. وہاں تو یہ تھا نا کہ میرا تیرا تعلق ختم، تو تعلق تو ختم جبھی ہوگا جب نکاح کو ختم کیا جائے. تو وہاں تو اس کا گویا اس نے یوں کہا ہے کہ نکاح ختم. یہاں جب وہ کہہ رہا ہے کہ عدت گزارنا شروع کر دے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عدت گزارنا شروع کر دے، اور یہ بات درست جبھی ہوگی جب یہ فرض کیا جائے کہ میں طلاق دے چکا ہوں. تو یہاں طلاق کو فرض مانا جائے گا، لأنی طلقتک، اس لیے کہ میں نے تجھے ڈیورس دے دی ہے. تو وہاں یعنی اس جملے کو کہ عدت گزارنا شروع کر دے، اس جملے کو درست قرار دینے کے لیے یہ فرض کرنا پڑے گا کہ یہ گویا اقرار کر رہا ہے کہ میں طلاق دے چکا ہوں، کیونکہ طلاق کے بعد ہی عدت گزارتی ہے عورت. تو اب چونکہ فرض میں طلاق کو فرض کیا جا رہا ہے اور طلاق صریح ہے، تو صریح سے ایک رجعی طلاق واقع ہوتی ہے. تو یہ وہ کنایا ہے جس سے طلاق ایک ہوگی لیکن شوہر کو رجوع کا حق ہوگا، کیونکہ طلاق کا لفظ جب صراحتاً طلاق بائن واقع نہیں کرتا، رجعی واقع کرتا ہے، تو اس کو مقدر مان کے فرض کر کے وہ کیسے اتنی پاورفل ہو گئی کہ وہ نکاح کو توڑ دے، بلکہ وہ بھی ایک طلاق ہوگی اور رجوع کا حق مرد کے پاس ہوگا. تو یہ ہلکی پھلکی ڈیٹیل ہے، لیکن خود سے فنٹر گیری کی کوشش نہ کریں، نہ زیادہ مفتی بننے کی کوشش کریں، زبانوں کو کنٹرول کریں، زبان سے صحیح طلاق نہ نکالا کریں، اور کنایا طلاق میں وہم میں بھی نہ جائیں. کنایا طلاق جب دیتے ہیں تو نیت ہوتی ہے تو طلاق واقع ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتی، تو لوگ وہمی بن جاتے ہیں. اور پھر بھی کوئی کیس ہو تو قریبی کسی مفتی سے رجوع کریں. تو میرا کلپ دیکھ کے خود سے اس کو فتویٰ دینے کی کوشش نہ کریں. یہ تو میں نے صرف ایک تھوڑا سا طلاق کے مسائل کی معلومات دینے کے لیے، تاکہ تھوڑا سا فلسفہ سمجھ میں آ جائے آپ لوگوں کے. لیکن اس کلپ کو کافی نہ سمجھیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر جب کوئی دوا کے فائدے بتا رہا ہوتا ہے، آخر میں کہہ دیتا ہے اگر بیمار ہو جائیں تو میرے مشورے پہ خود سے یہ دوا نہ استعمال کریں، قریبی ڈاکٹر کو دکھائیں آپ. تو وہ تو ایک صرف جنرل نالج کے لیے اس نے بتا دیا ہوتا ہے، تاکہ لوگوں میں ایک اویئرنیس ہو کہ اچھا یہ میڈیسن بھی ہے جو استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن استعمال کرنے سے پہلے آپ کو اپنے قریبی ڈاکٹر ہی سے رجوع کرنا پڑے گا. یہ جو میں نے تھوڑا سا طلاق کا فلسفہ سمجھایا ہے، یہ سے تھوڑا سا آپ کو اویئر کرنے کے لیے. لیکن جب کوئی طلاق کا کیس ہو تو خود سے فتویٰ نہ دیں. جو بھی معتبر دارالفتاء ہو، باقاعدہ دینی ادارہ ہو فتویٰ دینے کا، جو پراپر ادارہ ہو، قابل اعتماد ادارہ ہو، اس سے باقاعدہ فتویٰ لیں. اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ کچھ الفاظ اصل میں تو کنایا تھے، لیکن وہ عرف میں اب طلاق ہی کے معنی میں استعمال ہونے لگے ہیں، تو وہ اب صریح بن گئے. جیسے لفظ حرام، بیوی کو کوئی کہتا ہے تو مجھ پہ حرام ہے، تو صحابہ کے دور میں یہ لفظ طلاق کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ قسم کے معنی میں تھا کہ گویا قسم اٹھا لیے کہ میں تیرے قریب نہیں آؤں گا. اور تو اس میں قسم توڑنا پڑتی تھی، یعنی قسم توڑ کے اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا تھا. لیکن ہمارے عرف میں جو لفظ حرام ہے یہ قسم کے لیے نہیں ہے بلکہ طلاق ہی کے لیے. اگر کوئی بیوی کو کہہ دے تو مجھ پر حرام ہے تو ایک طلاق واقع ہوگی. اور حرام کے لفظ میں چونکہ گاڑھا پن بہت ہے، شدت بہت ہے، تو اس سے طلاق بھی ایک ہوگی، لیکن وہ ہوگی بھی رجعی نہیں ہوگی بلکہ نکاح ٹوٹ جائے گا. اس وجہ سے کوئی اگر اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے نا تو مجھ پہ حرام ہے، تو ایک طلاق سے نکاح ختم ہو جائے گا.